ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت گھر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ تیار کی گئی، چارپائی پر جگہ تیار کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کسی فرد کی زبان سے یہ آواز سنی کہ مکہ کے اطراف میں فلاں سائڈ پر ایک مسافر قافلہ رکا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرما ہونے لگے تھے فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو شام کا وقت ہے اور سارا دن آپ گھر سے باہر رہے اور ابھی آپ کے جسم پر، آپ کی شخصیت پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہیں، تو ابھی کہاں کا جانے کا ارادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جس قافلے کا ذکر ہو رہا تھا میں اس کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں، اس قافلے کو جا کر میں اللہ کا پیغام سنانے جا رہا ہوں، بندگی رب کا پیغام سنانے جا رہا ہوں، ایک رب کی عبادت کا پیغام سنانے جا رہا ہوں۔ تو گھر کے افراد میں سے کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ابھی آرام فرمائیں، صبح اٹھ کر چلے جائیے گا، اس قافلے سے مل لیجئے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جو جواب دیا وہ قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا دعوے دار کہتے ہیں، داعی دین کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب میں پیش ہوں گا، ممکن ہے کہ میری صبح ہونے تک وہ قافلہ یہاں سے کوچ کر جائے، یہاں سے چلا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صبح تک اللہ رب العالمین مجھے مہلت نہ دیں، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکوں گا کہ اے رب العالمین، میں تو اس لیے اس قافلے سے نہیں مل سکا تھا کہ وہ شام کا وقت تھا یا گھر والوں نے روک لیا تھا، میں تھکا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کہ اگر کل صبح ہونے تک وہ قافلہ یہاں سے چلا گیا یا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے صبح تک مہلت نہ دی، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکوں گا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہر امتی میں ہونا چاہیے دین کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے کمبل اوڑھنے والے اب کھڑے ہو جائیں، ربک فکبر، اب اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بلند کیجئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چین، سکون، ہر چیز کی قربانی دی اور اللہ کی کبریائی کو بلند کرتے رہے، اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی زندگی کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا گیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، بلکہ اس کی تشریحات میں یہ کہنا چاہیے، اس کی تفسیر میں
کہ میری ساری کی عبادات، ہر قسم کی عبادات، وہ نسکی اور میری ہر قسم کی قربانی، چاہے وہ میری صلاحیت کی قربانی ہو، چاہے وہ میرے وقت کی قربانی ہو، چاہے وہ میرے مال کی قربانی ہو، ہر قسم کی قربانی، میرا جینا اور مرنا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔